میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امریکہ میں اس وقت ہمارے یہاں 10واں روزہ چل رہا ہے اور دنیا کے بیشتر خطوں میں غالباً 9واں روزہ ہو چکا ہے اور 10ویں روزے کی شام لگ چکی ہے۔ 10 تاریخ رمضان المبارک کی یہ بڑی اہم ہے اور اس کی یاد جڑی ہے ہم سب کی پیاری ماں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی نیک، شریف الطبع اور بہت ہی جو نا پاک باز خاتون تھی الحمدللہ، اور انشاءاللہ الرحمن ان کی زندگی کے 2 پہلو میں آپ کے سامنے اجاگر کروں گا۔ ایک آپ کی سیرت اور آپ کی جو حیات طیبہ سے جڑی ہے، اور ایک آپ کی خصوصیات اور آپ کے فضائل سے جڑی ہے، دونوں پر بات ہوگی۔ آ جائے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا۔ قرآن مقدس سورۃ الاحزاب کی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج یعنی ان کی بیویاں تم سب کی ماں ہیں، الحمدللہ۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم سب کو ام المؤمنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں کہتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری خصوصیات حاصل تھی، ان میں سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہے۔ انشاءاللہ آئیں تفصیل سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا نام ہے خدیجہ، لقب آپ کا طاہرہ، کنیت آپ کی ام ہند، اور رسول پاک سے نکاح سے پہلے، آپ کے عقد میں آنے سے پہلے آپ کی 2 شادیاں، 2 نکاح اور ہو چکے تھے، جن سے آپ کی اولاد بھی تھی، اور وہ دونوں ہی لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان میں ایک ہے حالہ ہند بنت ان میں سے ایک کا نام ہے حالہ ہند بن بناش بن تمیم اور دوسرے کا نام ہے عتیق ابن عابد مخزوم۔ ان دونوں سے ہی آپ بیوہ ہوں گئی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے غالباً 5 ماہ کا بھی عرصہ نہیں گزرا آپ کے دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد آپ کی والد گرامی کا بھی انتقال ہو گیا۔ لہٰذا اب آپ تنہا رہ گئی، لیکن والد کا ایک بہت اچھا بزنس سیٹ اپ تھا جس کو آپ جو ہے ٹیک کیئر کرنے لگی، اور اپنے ہی رشتہ داروں میں سے کچھ لوگوں کو چنا کرتی، اور انہیں ظاہر خاتون تھی، پاک باز خاتون تھی، نیک خاتون تھی، باہر نہیں نکلتی تھی، تو لوگوں کو اجرت پر رکھ کر بھیجا کرتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی پہلی ملاقات یا انٹرو جسے کہتے ہیں، یہ کچھ اسی طریقے سے ہوا۔ حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں دیکھیے میرے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے، تم بھی جوان ہو چکے ہو، اچھی تمہاری عمر ہے، میں تو تم پر انویسٹ کرتا، کچھ سرمایہ لگاتا، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہے، اگر تم چاہو تو دیکھو بڑی ہی معول، بہت ہی نیک خاتون ہے، تم جاؤ اور بات کرو، ان کا کوئی نہ کوئی سامان تجارت جاتے رہتا ہے۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال یا 24 سال کی ایج میں تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت آپ وہاں سے جو ہے ملک شام کی طرف لے گئے، خوب اچھا منافع کر کے دیا، اچھی تجارت کی، بہت ایمانداری کی، اور اسی سفر میں ہوا یوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک جو ہے غلام تھا، وہ آپ نے ان کے ساتھ میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ کہ وہ خبر بھی کرے، پتہ بھی رکھے، چیک کرتا رہے کہ سارا کام پرفیکٹلی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اور ان کے کسی کام آنا چاہے تو وہ بھی ہو سکے۔ وہ شخص مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو اس نے ایسی ایسی باتیں بتائی حضرت خدیجہ کو حضور کے بارے میں کہ جو سن کر آپ بالکل دنگ رہ گئی، کہ جب یہ چلتے ہیں تو میں نے مسلسل نوٹ کیا ایک بادل ان کے سر پر سایہ افغان کر کے رہتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بصرہ میں پہنچے تھے، ملک شام کے راستے میں جب پہنچے تھے
تو وہاں پر جس درخت پر آپ بیٹھے تھے وہاں پر ایک راہب آیا تھا، اور اس پورا جو واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی گوش گزار کر دی. حضرت خدیجہ کو تبھی سے یہ خواہش جاگ گئی کہ مجھے نکاح اسی سے کرنا ہے. اچھا، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، یعنی کہ 15 سال کا گیپ. مگر اس کے باوجود بھی آپ کی خاندانی شرافت، آپ کی جو نا آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار، آپ کی پاک دامنی اور بہت ساری چیزیں مل کر حضرت ابو طالب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکے، اور آپ نے بالکل جو ہے مہر متعین کر کے نکاح کروا دیا. حضرت خدیجہ کی جو لائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ پوری طریقے سے ایک بہت ہی مالدار گھرانے سے آ کر ایک خاتون بہت ہی غریب گھر میں آ گئی. ابو طالب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے دونوں نے زندگی کیسے گزاری ہے. ایک مالدار گھر سے وہ نکل کر بالکل غریب گھر میں آ گئی، مگر اس کے باوجود بھی کبھی حرف جو نا شکایت اپنی زبان پر نہیں لائے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ آپ نے ساتھ دیا، ہمیشہ ساتھ دیا. حتیٰ کہ تقریباً 15 سال گزرنے کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان پر سب سے پہلے لبیک کہتی ہوئی جو خاتون تھی وہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں بہت سے لوگوں کی جو نا یہ رائے ہے، انکلوڈنگ حضرت ابن ہشام جو نے سیرت ابن ہشام لکھی اور طبقات ابن سعد میں، کہ سب سے پہلے دراصل اسلام لانے والی خاتون حضرت خدیجہ ہے، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں پہلے سے نوٹس کر لی تھی کہ حضور پاک جو خواب دیکھتے وہ خواب سچے ہونے لگ گئے تھے، اور بھی بہت ساری چینجز تھی جو آپ نے نوٹس کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں الحمدللہ. اور اتنا حضور کا ساتھ دیا، اتنا حضور کا ساتھ دیا کہ خود رسول پاک بھی کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ اسلام پر بہت سے لوگوں کا احسان ہے، لیکن 2 لوگوں کا احسان سب سے زیادہ ہے، مردوں میں ابو بکر صدیق کا، اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. الحمدللہ آپ نے ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، بخاری کی 2 جلد ہے، دوسری جلد کی جو سب سے پہلی حدیث ہے کیف بدأ الوحی، یعنی وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور پاک پر جب وحی کا آغاز ہوا تھا حضور بہت زیادہ جو ہے نا شور ہو گئے تھے، آپ جو نا کانپنے لگ گئے تھے، کیونکہ وحی کا اپنا ایک بوجھ تھا اور پہلی مرتبہ آئی تھی. تو جب آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تھے تو آپ نے اپنی چادر میں آپ کو لے کر، جس کو فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، حضرت خدیجہ نے اپنی چادر میں آپ کو لیا تھا اور اس کے بعد میں خوب آپ کی خدمت کی تھی الحمدللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ آپ نے ٹیک کیئر کی، اور یہی وجہ ہے کہ صرف اس وقت ہی نہیں، جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات رہی، حضور کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھا. جب نبوت کے 7ویں سال میں آپ کو معلوم ہے تمام لوگوں نے مل کر ایک سوشل بائیکاٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. 3 سال آپ جو ہے جو شیب ابو طالب کے نام سے مشہور ہے، آپ اس وادی میں رہے، گھاٹی میں محصور رہے، اور وہیں پر جو ہے نا کھانا پینے کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ تمام لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. وہاں پر بھی حضرت خدیجہ کے جو خاندان والے تھے وہ چپکے سے کچھ کھانا بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کا کوئی غلام، آپ کا بھتیجا غالباً آپ کے لیے کچھ کھانا لے کر آ رہا تھا، کچھ گندم یا گیہوں، تو ابو جہل نے دیکھ لیا اور پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ آپ ان کا سوشل بائیکاٹ ہے، آپ نہیں لے جا سکتے. لیکن وہیں پر ایک ذی شعور بندے نے کہا کہ یہ حضور کے لیے نہیں، یہ تو اپنی پھوپھی خدیجہ کے لیے لے کر جا رہا ہے کھانا، اس کو تو جانے دو. اور اس رحم دلی کی وجہ سے اس بندے کی اس آرام نرم الفاظ کی وجہ سے یہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت کھانا پہنچ جایا کرتا تھا. ورنہ گھاٹی میں جو وقت گزرا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ درخت کے پتے بھی کھائے گئے ہیں، اور کئی مرتبہ صرف اور صرف جو نا پانی میں چینی یا نمک ملا کر پیا گیا. ایسے جو اوقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. میرے عزیز ساتھیوں، حضرت خدیجہ نے ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا، اور جس سن میں حضرت خدیجہ نے حضور کا ساتھ چھوڑا تھا، حضور ہمیشہ اس کو غم کا سال، عام الحزن، غم کا سال نام سے یاد رکھتے تھے، کیونکہ آپ کے 2 سب سے چہیتے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل اور مناقب کی. سب سے پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ آپ کی خصوصیات میں سے یہ بات سب سے اہم ہے کہ آپ کا نکاح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تب سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کی وصال تک، حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی خاصیت ہے.
اور اس کے بعد جو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گزرا ہے اس میں آپ نے کئی شادیاں کی، لیکن وہ سب سے اہم قیمتی وقت جو جوانی کا وقت ہوتا ہے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا ہے، سب سے پہلی خاصیت۔ نمبر 2، تمام اولاد ازواج مطہرات میں سے سب کی سب حضرت خدیجہ سے، سوائے حضرت ابراہیم کے وہ حضور کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے، پر باقی 6 اولاد جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ہو، حضرت قاسم ہو، زینب ہو، حضرت ام کلثوم ہو، اور حضرت رقیہ، اور سب سے ہم سب کی ماں اور سب سے چہیتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تیسری خاصیت، جو حضور کی اپنی جوانی کا وقت ہے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا ہے، جو ایک 25 سال سے لے کر 50 سال کی ایج کا جو سب سے خوبصورت جو گولڈن ایرا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرا ہے، اور اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے جو ہے بالکل یقینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی جو وقت ہے وہ بزرگی یا بڑھاپے کا نہیں۔ میرے الفاظ جو ہے نا بالکل ہو سکتا ہے غیر مہذب ہو، لیکن جو سب سے پہلے جو گولڈن ایرا ہو جس میں رسول پاک نے زیادہ ایفرٹ دیا، خاص طور پر مکے کی پتھریلی زمین پر دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گزرا اس میں کئی ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ حضور جب حضرت خدیجہ کی تعریف کرنے پہ آتے تو اتنی کرتے کہ کبھی کبھی مجھے بھی جو غیرت آتی کہ اتنی تعریف کر رہے ہیں اپنی پہلی بیوی کی، اتنی زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیا۔ حضور پاک جب غمگین ہو کر باہر سے آتے، دعوت و تبلیغ کرتے، لوگوں کی بری باتیں سنتے، کھری کھوٹی باتیں سنتے آتے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی نرمی اور محبت کے ساتھ اتنے پیار سے باتیں کرتے کہ حضور اپنے باہر کی تمام تھکان کو بھول جاتے۔ الحمدللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زندگی ہے وہ 64 سال 6 مہینے کی رہی، اور تک رمضان المبارک کے 10ویں روز اور ایک روایت میں 11ویں روز آپ اس خاکدان گدی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جنازے کا حکم اس وقت تک آیا نہیں تھا، لہٰذا آپ کا جسد خاکی جنت المعلیٰ میں، جسد خاکی کو وہیں پر مدفون کیا گیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شریک رہے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس خاکدان گدی کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ 2 روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ کی فضیلت پر ہے۔ سب سے پہلے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کی عورتوں میں حضرت مریم سے زیادہ بڑا مرتبہ کسی کا نہیں تھا، اور اس امت میں حضرت خدیجہ سے بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں، سب سے افضل آپ ہیں۔ اور دوسری روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل میرے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بشارت دے، ایک ایسے موتیوں کا بنا ہوا گھر جنت میں ان کے لیے تیار ہو رہا ہے جس میں باہر کی کوئی آواز اندر نہیں جاتی، ساؤنڈ پروف، جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوتا، صرف اور صرف وہ چمکدار موتی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ ہم سب کی ماں الحمدللہ بہت زیادہ بڑے مرتبے کی جو نا حامل تھی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔